ایک شخص 100 اونٹوں کی لالچ میں رسول پاک کو گرفتار کرنے آیا، سراقہ بن جعشم یا سراقہ بن مالک بن جعشم۔ رسول اللہ نے قریب پہنچ کے دیکھا وہ آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نظر دوڑائی تو رب نے کرم کیا کہ اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں دھس گئے۔ مجھے معاف کر دو، میں تو آپ کو پکڑنے آیا تھا، معاف کر دو۔ کہا معاف کر دو تو کیا کرو گے؟ کہا واپس چلا جاؤں گا۔ کہا یا اللہ زمین کو حکم فرما اسے چھوڑ دے۔ زمین نے چھوڑ دیا، گھوڑے کے پاؤں باہر نکلے، سراقہ چل پڑا۔ راستے میں دل میں خیال آیا، اوے بے وقوف بن رہا ہے تو، ایک بار پھر جا، ہو سکتے ہے زمین وہاں نرم ہو، یہ تو اتفاقی بات ہو گئی ہو۔ وہ پھر آیا، حضور پاک علیہ السلام نے پھر دعا کے لیے ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے، ابھی منشا پیدا ہوئی، پھر زمین نے جکڑ لیا، پھر نکلا، وہ سہ بارہ آیا۔ تو آخر میں اللہ کے رسول نے جب اس نے گھوڑے سے معافی مانگ کے نا حضور سے گھوڑے کے پاؤں چھڑائے تو حضور نے فرمایا سراقہ کیا کرتے ہو؟ اوہ دنیا کے 100 اونٹ مجھے گرفتار کرا کے تجھے ملیں گے تو کیا ہوگا؟ کسرا کو جانتے ہو؟ کہ جی ایران کا بہت بڑا رعب و دبدبہ رکھنے والا حکمران ہے۔ کہ اس کسرا کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ سونے کے کنگن، پوری دنیا میں اس کی جھنکار ہے، پوری دنیا میں اس کی جو ہے نا آواز ہے کہ اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہے۔ کہ اپنا وہ وقت یاد کرو جب رب وہی کنگن تیرے ہاتھوں میں لگائیں گے۔ کہ میرے ساتھ ہوگا؟ کہ جی ہوگا۔ کہ وعدہ میں جا رہا ہوں۔ وہ گیا، واپس نہیں پلٹا۔ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، ابو بکر کا زمانہ ختم ہوا، حضرت عمر کا دور شروع ہوا۔ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی جنگ ہے، کسرا کے محل پر قبضہ ہوتا ہے، ایران فتح ہوتا ہے، مال غنیمت حضرت عمر کے قدموں میں مدینہ منورہ میں لا کر ڈھیر کر دیا جاتا ہے۔ سونے کے بادشاہ کے کنگن جب سامنے آتے ہیں، صحابہ کرام میں حضرت عمر نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ آج میں اپنے نبی کی بات کو سچا مانتا تو تھا، اب سچا ظاہر کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت سراقہ کو بلایا گیا، کنگن اس کے ہاتھ میں ڈالے گئے، وہ رسول اللہ کی بات پوری ہو گئی۔ یہ معجزہ دنیا میں نظر آیا۔ تھوڑا اس سے بھی آگے چلیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ طیبہ۔